یہ جب ضیاء صاحب والا معاملہ ہوا ہے اس وقت آپ پڑھ رہی تھی؟ جی میں نے بالکل پڑھ رہی تھی. اس کا مطلب ہے آپ نے ماشاء اللہ کے 2-3 ادوار جو ہیں وہ دیکھے. تو آپ میں آئی ہی اس وقت تھی جب ضیاء الحق صاحب کی حکومت تھی, تب میں اس فیلڈ میں آئی تھی. تو آپ نے کبھی سوچا کہ جو یہ آپ کی یادیں ہیں, میموائرز ہیں, ان کو کبھی آپ درج کریں؟ خاص طور پہ یہ جو پولیٹیکل ادوار رہے اس میں پاکستان ٹیلی ویژن کا تو بڑا آپ کو پتہ اہم رول رہا. جی بالکل, کیونکہ اسی کے ذریعے ساری خبر جاتی تھی ملک تک اور اسی کو کنٹرول کیا جاتا تھا سب سے. جی بالکل بالکل, سب سے پہلے پاکستان ٹیلی ویژن اور ریڈیو پاکستان جو ہیں انہی کو. ایون ہو سکتا ہے میرا خیال ہے کہ بہت ساری چیزیں تو آپ کو یوں بھی پتہ ہوں گی کہ کون سا کٹ لگا, کون سا ویڈیو نشر ہوا, کون سا روکا گیا, کون سی اطلاع کہاں سے آئی. ہوتا ہے ظاہر ہے. ایک دفعہ وہ مجھے اب کچھ سن وغیرہ بھی یاد نہیں, نواز شریف صاحب اور غلام اسحاق خان صاحب کا تھا تو اختلاف ہو گیا تھا تو نواز شریف صاحب نے استعفیٰ دے دیا تھا. پہلے انہوں نے دیا تھا اور دونوں کی تقریر ہونی تھی اور ہم یہی سن رہے تھے کہ پتہ نہیں پہلے کس کی ہوگی, اور دونوں ہی شاید چاہ رہے تھے کہ میں بعد میں کروں. تو اس دن میری ملاقات بھی ہوئی تھی نواز شریف صاحب سے. اور جب وہ ہم بالکل کرفیو کا سما تھا ٹیلی ویژن کی بلڈنگ کے اندر, اور ہم اور میرے ساتھ 2 اور لڑکیاں تھیں, ہم دور دور سے دیکھ رہے تھے کہ ہم دیکھیں نواز شریف صاحب کو. ہوتا ہے بڑی شخصیت ہے ان کو دیکھنے کا. تو وہ اچانک ہی دروازہ کھلا دور سے اور وہ ایک لوگوں کا جم غفیر نکلا کمرے سے, جی ایم کے کمرے سے. وہ پریویو کرتے ہیں اپنی اس کو, تو وہ دیکھ رہے ہوں گے اپنی تقریر, لوگ جو ہوں گے اس جی. تو وہ نکلے اور ہم تو ظاہر ہے کمر کر کے ان کی طرف تیز میک اپ روم کی طرف چلنے لگے. تو پیچھے سے آواز آئی میڈم میڈم. تو ہم نے تھوڑی دیر بعد پہلے تو شک ہی رہا, پھر جب مڑ کے دیکھا تو وہ سارا گروپ ہماری طرف چلا آ رہا تھا. اب بس وہ مرتے کیا نہ کرتے والی بات ہے, ہم رک گئے چپ کر کے. اور پھر وہ ہمارے قریب آئے تو انہوں نے سلام کیا نواز شریف صاحب نے. ان کا وعلیکم السلام. ان کا مجھے آپ کو دیکھنے کا بہت, آپ سے ملنے کا بہت شوق تھا. اور آنکھیں میری زمین پر تھیں اور تازہ استعفیٰ دیا. لیکن میں نے ان کو بہت حوصلے میں دیکھا, ان کے چہرے پہ اسمائل تھی. اور انہوں نے کہا کہ میں نے کہا لیکن مجھے اس وقت دیکھنے کی خواہش نہیں تھی. اب اس سے بھی کوئی یہ فرض نہ کر لے کہ میری وابستگی تھی, لیکن ایک مشکل وقت تو تھا نا. اور انہوں نے کہا کوئی وقت اچھا برا نہیں ہوتا, اچھا وقت بھی آئے گا. اور ارد گرد جو لوگ تھے اس قدر رو رہے تھے, ان کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں مجھے. بہرحال تو اگلے دن بڑی اخباروں میں خبریں لگی ہوئی تھیں, تو میری ان سے ملاقات تھی. اس طرح ڈاکٹر قدیر خان سے ملاقات ہوئی. ان سے تو یہ بڑی اہم آپ گفتگو کر رہی ہیں. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو بریک سے واپس آ کر یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. آپ کے پاس تو ایک تاریخ ہے پاکستان ٹیلی ویژن کے حوالے سے بڑی بات, تو میرے خیال میں لوگ بھی زیادہ آپ کو سننا چاہیں گے. کہیں نہیں جائے گا ناظرین, چھوٹے سے وقت کے بعد واپس آتے ہیں بے شمار سیاسی اور سماجی یادوں کے ساتھ اور ایک عہد کی یادوں کے ساتھ. خود ایک عہد جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے محترمہ عشرت فاطمہ صاحبہ. کہیں نہیں جائیے گا, آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. چھوٹے سے وقت کے بعد. اچھا شاہ جی, آپ ایک دفعہ نا کلاتھ ہاؤس گئے, وہ کدے پرے منہ کر کے نا دکان تے کپڑے سیٹ کر رہے سی. آپ نے پچھوں آواز دیتی کہ 3 سوٹ لیلن کے بھی نکالنا. اچھا, وہ اچانک آواز سن کے گھبرا گیا. انہیں کہا پی ٹی وی والی آواز کتوں آئی ہے, کتنے مارشل لا تو نہیں لگ گیا. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ عشرت فاطمہ صاحبہ, اور آپ بات کر رہی تھی عبدالقدیر خان صاحب کی. جی, ان سے بھی 2-3 بار ملاقات ہوئی. تو ایک تو وہ جب اپنی آخری تقریر انہوں نے کی قوم سے, تو اچھا اس وقت بھی آپ؟ جی میری وہاں ڈیوٹی تھی, تو وہ بھی ایسا ہی ماحول تھا. وہ تو پوری قوم کے جذبات جی, تو وہ نکل رہے تھے تقریر کر کے جب, تو میں سیڑھیاں چڑھ رہی تھی نیوز روم پہ جانے کے لیے. تو میں نے دیکھا نیچے جی ایم کا کمرہ تھا, وہ وہاں سے نکلے. ساتھ ان کے ہمارے سیکٹری انفارمیشن تھے انور محمود صاحب, وہ ان کو لے کے جا رہے تھے. بہت سناٹا تھا, وہ بھی بہت خاموش تھے دونوں. اور پورے ملک میں ہی سناٹا. میں نے اشارے سے کہا کہ میں آ جاؤں, تو اشارے سے تو مجھے لگا کہ انہوں نے انور محمود صاحب نے کہا کہ آ جاؤ. تو وہ بہت عزت کرتے تھے سب آرٹسٹوں کی. تو میں ان کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گئی. وہ بڑی سی لابی ہے, وہاں سے نکل کے باہر گیلری کی طرف جا رہے تھے. میں نے جا کے ان کو سلام کیا. مجھے نہیں لگتا کہ انہوں نے مجھے جواب دیا, بس وہ نکلے اور چلے گئے. تو وہ ایک تکلیف دہ یاد ہے میرے لیے. پھر جی بالکل.
پھر وہ مجھے ملے. ایک دفعہ میں کراچی گئی, وہاں پر ونڈر ویمن ایوارڈ مجھے ملا تھا کوئی, تو وہاں پہ وہ مجھے اسٹیج پہ آئے, مجھے انہوں نے ایوارڈ دیا. یہ بھی میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. جیسے ہی میں گئی اسٹیج پہ تو انہوں نے مجھے کہا ارے یہ تو وہی ہے عشرت فاطمہ, یہ تو ویسی کی ویسی ہے, یہ تو ذرا نہیں بدلی. تو مجھے بہت اچھا لگا. وہ جو تقریر والی جو شام تھی یا رات تھی, کس وقت یہ تقریر ریکارڈ ہوئی تھی, یاد پڑتا؟ شام کا وقت تھا. شام کا. کوئی آپ کو خاص ایکسپریشن ان کا, کوئی خاص جملہ یاد آتا ہو؟ نہیں, وہ بالکل خاموش تھے. وہ تو وہ بھی اور انور صاحب بھی دونوں خاموش تھے. دونوں ایک دوسرے سے بھی بات نہیں کر رہے تھے. ماحول بھی خاموش تھا, بالکل خاموشی کوئی جملہ نہیں. وہ بالکل ایسے لگ رہا تھا جیسے روبوٹ ہوتا ہے کوئی. ان کا چہرہ بالکل تاریک سا تھا, خاموش تھا, بلینک تھا. اس کے علاوہ میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی. کچھ نہیں تھا ان کے چہرے پہ, ان کی آنکھوں میں, ان کی چال میں, کچھ بھی نہیں تھا. لیکن آپ پڑھی لکھی خاتون کی حیثیت سے, جو کہ نیوز سے اتنا وابستہ رہیں, آپ کا تاثر کیا تھا کہ کچھ نہیں تھا مگر کیا تھا اس میں؟ ڈیجیکشن تھی, دکھ تھا, تکلیف؟ بہت دکھ تھا, بہت زیادہ دکھ تھا. مطلب اتنا زیادہ کہ میں آج بھی اس بات کو کبھی یاد کرتی ہوں. میں نے اپنی ویڈیو بھی بنائی ہے اور میں نے اس میں بولا کہ میں پوری قوم کی طرف سے بہت معذرت چاہتی ہوں, لیکن مجھے آج بھی محسوس ہوتا ہے کہ وہ بہت تکلیف میں تھے, وہ بہت دکھ میں تھے. تو اور آپ کی یادوں میں سے کوئی ایسی چیز جو آپ سمجھتی ہیں کہ لوگوں تک پہنچنی چاہیے, جو تاریخ کا حصہ ہے؟ مجھے یاد ہے جب یاسر عرفات کی جب ڈیتھ ہوئی تھی تو پاکستانی تو بہت محبت کرتے تھے. جی بالکل, اور میں اس محبت کا ہی آپ کو بتانے لگی ہوں کہ ان کی جب ڈاکیومنٹری بننی تھی خبرنامے کے لیے ان کے اندر, تو ہمارے ایک ڈائریکٹر تھے شکور صاحب, وہ بہت اچھا لکھتے تھے, بہت ہی اچھا لکھتے تھے. ان کی خبر ایسی بنی ہوئی ہوتی تھی کہ جیسے پانی بہہ رہا ہے. مطلب اچھے سے برے سے برا بندہ بھی نہ اس کو پڑھے تو روانی ایک ہوتی ہے. کیا اچھا ایکسپریشن یوز کیا, بہت اچھے الفاظ. تو وہ انہوں نے بنائی, اور مجھے پتہ چلا کہ وہ ایک میل نیوز ریڈر کو ڈھونڈ رہے تھے کہ وہ نہیں مل رہا, اس سے پڑھوانی ہے. اور میں بہت شرمندہ ہو رہی تھی اندر ہی اندر نا کہ یہ مجھے کیوں نہیں کہہ رہے کہ تم پڑھو اس کو نا. تو بہرحال وہ قسمت میری ہی تھی, وہ صاحب نہیں ملے, اور انہوں نے کہا اچھا عشرت فاطمہ کو بلاؤ. خالد حمید تھے؟ نہیں, خالد تو جا چکے تھے اس زمانے میں. خالد جا چکے تھے جی. مسرور کاظمی صاحب تھے. تو ویسے بھی ان لوگوں کو نا, یہ شکایتاً کہہ رہی ہوں, اکثر ہوتا ہے کہ میل کی آواز ہو نا, تو پتہ نہیں عورت کی آواز میں کوئی دکھ کی خبر یا کوئی بڑا کوئی کام ہو. جب پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر نے آنا ہوتا ہے نا, تو جب وہ اناؤنسمنٹ ہوتی تھی کہ مجھے وہ یاد نہیں, جس کا بڑی وہ شیروانی میں بیٹھ کے وہ کہتے تھے پاکستان کے مطلب صدر پاکستان خطاب فرمائیں گے, تو بڑی خواہش رہی مگر قسمت میں نہیں تھا وہ اناؤنسمنٹ کرنا. دیکھیے آپ نے بڑی باریک اور بڑی اہم بات کی. ساری اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں وہ جو پیٹریارکل سوچ ہے نا ہماری, وہ موجود ہے کہ جو اہم بات ہے یا جو جس سے اتھارٹی جو ہے وہ آپ نے ثابت کرنی ہے, وہ آواز جو ہے وہ صرف مرد کی ہونی چاہیے. یہ کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے. تو جب میں نے وہ پڑھ لی, اور پڑھنے کے بعد میری اتفاق سے ریڈیو پہ خبریں تھیں. میں خبریں, ریڈیو اور ٹی وی کی بلڈنگ ساتھ ساتھ ہیں, ہارڈلی 2-3 منٹ کی ڈرائیو ہے. تو پڑھ کے میں واپس آئی تو مجھے کہا کہ شکور صاحب بہت غصے میں ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انصاف نہیں کیا عشرت فاطمہ نے اس سٹوری کے ساتھ, اور یہ بالکل اچھی نہیں پڑھی, اور بہت ہی میں شرمندہ ہوئی. یہ یاسر صاحب والے؟ جی بالکل بالکل, میں بہت ہی شرمندہ ہوئی. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے کبھی زندگی میں نا پیسوں کا نہیں سوچا. ظاہر ہے یہ میری روٹی روزی ہے, لیکن یہ میری سیکنڈری وہ ہے. پہلا یہ ہے کہ میں نے بالکل انصاف سے کام کرنا ہے, اور میں ہمیشہ کہتی ہوں مجھے آپ نہیں بھی پیسے دیں نا تو میں اس میں ڈنڈی نہیں ماروں گی. اگر میں نے آپ سے کمٹ کر لیا ہے تو میں کروں گی. یہ میری عزت ہے, یہ اس کام کی عزت ہے. بہت اچھے. تو
مطلب آپ جو ارن کرتے ہیں نا، کماتے ہیں، اس میں اللہ برکت دیتا ہے. میں نا اب خبرنامہ اندر چل رہا تھا، نیوز روم تھا، اور میں باہر نیوز روم کے دروازے سے کان لگا کے اکیلی کھڑی تھی، اندر سب سن رہے تھے، اور میں سوچ رہی ہوں کہ یار میں نے کہاں غلطی کی ہے. اس کے بعد نا وہ ایک بندہ آیا، ہمارا پروڈیوسر تھا سینئر راشد، اس نے کہا کیا ہوا؟ تو میری آنکھیں بھیگ سی گئی. میں نے کہا شکور صاحب ناراض ہو گئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے ٹھیک نہیں پڑی. تو میں سن رہی ہوں، مجھے تو کہیں کچھ نظر نہیں آ رہا. ایک دم سے دروازہ کھلا، شکور صاحب باہر، اور میں ذرا تھوڑا سا گھبرا گئی. مجھے کہنے لگے میرے کمرے میں آئے. ان کے کمرے میں پیچھے پیچھے چلی گئی. تو